جو کوئے صفا پہ چڑھ کے میرے نبی نے پہلے دن دیا تھا، اور قرآن کا پیغام وہی ہے جو حضرت نوح نے اپنے وقت میں دیا، حضرت ہود نے اپنے وقت میں دیا، حضرت صالح نے اپنے وقت میں دیا، حضرت شعیب نے اپنے وقت میں دیا۔ قرآن کا پیغام وہی ہے جو حضرت ابراہیم نے اپنے والد کے سامنے دیا، اور قرآن کا پیغام وہی ہے جو جیل کی تنگ و تاریک کوٹھری میں یوسف نے جیل کے ساتھیوں کو دیا تھا، اور قرآن کا پیغام وہی ہے جو حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں بول کے دیا تھا۔ وہی ایک پیغام ہے، لا الہ، اس دھرتی پر عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی عبادت ہوگی۔ یہی قرآن کا دعویٰ ہے، یہی قرآن کا موضوع ہے، یہی قرآن کا عنوان ہے، اور یہی قرآن کا پیغام ہے۔ جائیے سورت ہود اٹھائیے، جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں، خاص کر کے نوجوان یا دوسرے مسلک کے میرے بھائی اور میرے دوست اور میرے عزیز اور میرے بزرگ، سورت ہود اٹھائیے، سورت ہود کی پہلی آیتیں پڑھیے گا۔ اللہ نے شروع میں تمہید مانتے ہوئے کہا، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ جو سورتوں کے شروع میں اللہ قرآن کی عظمت بیان کرتے ہیں، پھر ساتھ اپنی عظمت بیان کرتے ہیں، پھر ساتھ اپنی شان بیان کرتے ہیں، اکثر سورتوں کے شروع میں یہ اللہ تمہید باندھتے ہیں۔ کس لیے؟ لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے۔ جیسے خطیب کوئی اہم بات کرنا چاہے تو وہ سامعین سے کہتا ہے غور کرنا، میں بڑی کم دی گل کرن لگا، توجہ نال میری گل سننا، گل معمولی نہیں۔ اللہ بھی سورتوں کے شروع میں کہتی ہیں کہ یہ جو قرآن ہے نا، اسے معمولی کتاب نہیں سمجھنا، اس کان سے سنو، اس کان سے باہر نکال دو، نہ پہلے یہ دیکھنا ہے بھیجنے والا کون ہے۔ اللہ تمہید مانگتا ہے بھیجنے والا کون ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ کئی صورتوں میں اپنے نبی کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ سورت ابراہیم کے شروع میں کہا، کتاب انزلناہ الیک، یہ عظیم الشان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے۔ یہاں اللہ کہنا چاہتے ہیں پہلے یہ دیکھنا ہے بھیجنے والا کون ہے، پھر یہ دیکھنا ہے جس پر اتری ہے وہ کون۔ بھیجنے والا رب العالمین ہے، اور جس پہ اتری ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ پھر اللہ نے کتاب کی شان بیان کی، احکمت آیاتہ، اس کی آیتیں بڑی محکم ہیں، مضبوط ہیں۔ ثم فصلت، پھر یہ الجھی ہوئی ڈور بھی کوئی نہیں جس کا سرا نہ ملتا ہو، یہ معمہ بھی کوئی نہیں جو حل نہ ہوتا ہو، یہ مشکل بھی کوئی نہیں جس کی سمجھ نہ آتی ہو۔ ثم فصلت، پھر اس کی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کیا گیا۔ احکمت آیاتہ ثم فصلت، آیتیں محکم بھی ہیں، پھر ان کی تفصیل کی گئی ہے، انہیں کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے۔ ایک جگہ پہ قرآن میں اللہ عیسائیوں کو خطاب کر، عیسائی حضرت عیسیٰ کو الہ مانتے تھے، مائی مریم کو الہ مانتے تھے، آج بھی مانتے ہیں، الہ ہیں، تین خدا ہیں، تین اللہ ہیں۔ اللہ نے عیسائیوں سے کہا، کانا یاکلان الطعام، کانا یاکلان الطعام، مائی مریم بھی اور عیسیٰ بھی دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، دونوں۔ مریم بھی کھانا کھاتی تھی، بھوک لگتی تھی اسے، عیسیٰ بھی کھانا کھاتا تھا، اور جو کھانے کا محتاج ہو وہ الہ بننے کے لائق نہیں ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں وہ کھانے کے محتاج تھے،
اور جو کھانے کا محتاج ہو وہ زمین کا بھی محتاج ہوتا ہے. جو کھانے کا محتاج ہو وہ ہلوں کا بھی محتاج ہوتا ہے. جو کھانے کا محتاج ہو وہ بیج کا بھی محتاج ہوتا ہے. جو کھانے کا محتاج ہو وہ بادل کا محتاج ہوتا ہے. جو کھانے کا محتاج ہو وہ سورج کا محتاج ہوتا ہے. جو کھانے کا محتاج ہو وہ چاند کا محتاج ہوتا ہے. جو کھانے کا محتاج ہو وہ درانتی کا محتاج ہوتا ہے. جو کھانے کا محتاج ہو وہ بوریوں کا محتاج ہوتا ہے. جو کھانے کا محتاج ہو وہ چکی کا محتاج ہوتا ہے. وہ چولہے کا محتاج ہوتا ہے. وہ پرات کا محتاج ہوتا ہے. وہ توے کا محتاج ہوتا ہے. وہ لکڑیوں کا محتاج ہوتا ہے. وہ آگ کا محتاج ہوتا ہے. وہ پانی کا محتاج ہوتا ہے. تے جڑا ایڈا محتاج ہووے او الہ بنن دے لائق نہیں ہوندا. اس کی ایتیں بڑی محکم ہیں. ثم فصلت، پھر وہ مہمہ کوئی نہیں، اسے کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے. من لدن حکیم، اس کی ایتیں محکم کیوں نہ ہو، بھیجنے والا کون ہے؟ من لدن حکیم خبیر، بھیجنے والا جو حکیم ہے، بھیجنے والا جو خبیر ہے. ایتیں بڑی محکم ہیں، پھر مفصل ہیں، کتاب عظیم الشان ہے. بھیجنے والا حکیم ہے، بھیجنے والا خبیر ہے. مولا ایڈی لمبی تمہید بننی ہے، آخرا کی چاہنا، منوانا کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا منوانا چاہتا ہوں اللہ تعبدو الا اللہ، منوانا یہ چاہتا ہوں کہ اس دھرتی پر میرے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو. یہی قرآن کا پیغام ہے. یہ سورۃ ہود کی ابتدائی آیتیں ہیں، جائیے گھروں میں جا کے پڑھیے. اللہ تعبدو الا اللہ، اس دھرتی پر عبادت ہوگی تو صرف کس کی ہوگی؟ حضرت عیسیٰ کی نہیں، مائی مریم کی نہیں، حضرت ابراہیم کی نہیں، حضرت اسماعیل کی نہیں، لات منات عزا مناف، حضرت عزیر جبریل فرشتے، کوئی پیر فقیر زندہ مردہ قبر شجر حجر، کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ. مگر کون ہے؟ یہ قرآن کا پیغام ہے اور یہی میرے نبی کا پیغام.